میری اپنی پھپھو ہیں جو پوری پوری رات نہیں سوتی. انہیں میں جب سے بڑی ہوئی ہوں میں نے دیکھا ہے کہ انہیں میری مطلب بچپن سے لے کے اب تک انہیں میں نے کبھی رات میں سوتے نہیں دیکھا. جیسے ہی صبح کے 8-9 بجیں گے انہیں نیند آئے گی اور پھر 2 بجے تک وہ روم سے باہر نہیں آتی ہوں. پتہ ہوتا ہے بھائی ان کے سونے کا ٹائم ہے. لیکن اب جیسے ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے 50s پلس ہو گئی ہیں تو اب جو ہے نا ان کو 15 دن نیند نہیں آتی. وہ 15 دن جاگتی ہیں, ان کی طبیعت آوازار ہوتی ہے اور 15 دن کے بعد انہیں نیند آتی ہے. تو ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں نیند آتی ہی نہیں ہے, وہ راتوں کو سوتے ہی نہیں ہیں. آئی تھنک یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا, جو اب تک میں نے بات کی ہے وہ فزیولوجی تھی, نارمل. یہ پیتھولوجی ہے, یہ پھر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر بیماریوں میں انسومنیا ہوتا ہے جس کے اندر لوگوں کو نیند آتی ہی نہیں ہے. پھر اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں, کچھ جینیٹک ہوتی ہیں. ہماری ایک جین بھی ایسی ہوتی ہے جو ہماری نیند کو, ہماری الرٹنس کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہماری اپنی کچھ ڈپریشنز ہو گئیں, ہماری انگزائٹیز ہو گئیں, یہ ساری ملا. اچھا آپ نے جو خالہ کا ذکر کیا تو ظاہر ہے وہ اتنے سالوں سے, تو ان کا تو جو پورا سلیپ سائیکل ہے وہی دن کا بنا ہوا ہے. دیٹ از اے ریزن. اور اب نیند اور کم ہونا شروع ہو گئی ہے بیکاز دیٹس واٹ دیر لاٹ آف پیپل یو نو, لیکن ایک اسمال پرسنٹیج آف پیپل یو نو, ان کو پھر کیا کرنا چاہیے, اور ان جیسے اور لوگوں کو جن کو نیند نہیں آتی ان کو کیا کرنا چاہیے. آئی تھنک دیٹ از اے کوشچن. بالکل بالکل. اس کا اگر میں جواب دوں تو یاد رکھیں کہ جن کو نیند نہیں آتی وہ 3-4 کام کریں. پہلا کام یہ کریں کہ وہ اپنے بایولوجیکل کلاک کو ٹھیک کرنے کے لیے 10 بجے 11 بجے یا 9 بجے جب بھی آپ سونا چاہتے ہیں آپ بیڈ میں چلے جائیں. یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا کہ جب نیند آئے گی تو میں بیڈ پہ جاؤں گا, تو اگر نیند کا انتظار کرتے رہے اور وہ بے وفا ہو گئی تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں. سو آپ تو وفاداری کریں نا. سو گو ٹو یور بیڈ ان ٹائم, اور وہ ٹائم آپ رکھ لیں بھلے آپ کو نیند آتی ہے یا نہیں آتی. آئی مین دیٹس نمبر 1. نمبر 2, دیر شوڈ بی بالکل اندھیرا ان دا روم, ڈارک ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے آپ کو کہا میلاٹونن جو ہے ہمارا برین کا جو ہارمون ہے نیند کا, یہ نکلتا ہی اندھیرے میں ہے. تو اگر آپ نے ٹی وی لگایا ہوا ہے, آپ نے آوازیں لگائی ہوئی ہیں, اور آپ نے کئی لوگ چھوٹا بلب لگا کے سو جائے, آئی مین دیٹس رانگ. اس سے آپ کا میلاٹونن نہیں نکلتا یا کم نکلے گا. یہ دوسری چیز ہو گئی. پھر تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے. اگر آپ 11 بجے سوتے ہیں یا 10 بجے سوتے ہیں, بائی 8 o'clock فنش ود یور میل. کیونکہ آپ اگر کھانا کھا کے سوئیں گے تو آپ کو تھوڑا بہت جو ہے نا یو ول فیل ہیوی اینڈ گرڈ ہو سکتا ہے آپ کو, وہ آپ کی نیند کو خراب کرے گا. نمبر 4, اگر آپ سونے سے پہلے بہت سے خیالات کو لے کے دماغ میں بٹھا کے, ٹینشن انگزائٹی رہے گی. کسی کو نیند نہیں آتی ٹینشن انگزائٹی میں. مطلب آپ کہیں نا بڑے سے بڑا بھی کوئی دانشور ہوگا, بہادر آدمی ہوگا, جو بہادر دانشور ہوگا وہ انگزائٹی لے گا ہی نہیں. لیکن جب انگزائٹی آپ کی ہوتی ہے, آپ کی باڈی میں اتنے اور نیورو ٹرانسمیٹرز چل رہے ہوتے ہیں, دے ڈونٹ لیٹ یو سلیپ. وہ آپ کی ہارٹ بیٹ کو. پھر لاسٹلی یو نو آپ کو کم از کم سونے سے 2 گھنٹے پہلے کافی اور چائے نہیں پینی چاہیے. اور پھر کوشش کریں نیچرل طریقے جو ہے نا, جیسے میگنیشیم ہے, دیٹ از ویری گڈ فار سلیپ. میلاٹونن ہم کہتے ہیں, یہ بھی چونکہ آرگینک چیز ہے تو یہ بھی لی جا سکتی ہے. لیکن وہ چیزیں جو نیند کو خراب کرتی ہیں ان کے اندر آپ کے یہ کولاز ہوتے ہیں, یہ خراب کرتے ہیں. کیفین خراب کرتی ہے, کافی چائے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جو ایک آج کل ہماری بہت گندی ہیبٹ ہے کہ ہم لاسٹ مومنٹ تک فون دیکھتے رہتے ہیں. بلو اسکرین کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے ہمارے لیے. وہ مطلب اس طرح شاید اتنی ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کو جو سلیپ سائیکل اس کو تو خراب کر رہی ہے نا. اور کچھ لوگوں کو تو عادت ہے وہ ٹی وی آن کر کے نیوز چلا کے تو بس وہ اپنے بیڈ پہ لیٹے ہیں, نیوز چل رہی ہوتی ہے, وہ سو رہے ہوتے ہیں. ہاں بٹ that's not very fair. ہاں البتہ کچھ دیر کے لیے میں آپ کو چلے اپنا بتاتا ہوں کہ
میری جو روٹین ہے نا وہ یہ ہے کہ آئی گو ٹو بیڈ بٹ لیٹ. لیکن جب میں نوجوان تھا تو تب تو میں بڑا وقت کا پابند تھا, بیکاز آئی ہیڈ ٹو گیٹ اپ ان دا مارننگ, اور وہ ایک فوجی ٹریننگ تھی وہ چلتی آئی. اب ریٹائرمنٹ کے بعد آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو ان دا مارننگ, اور دوسرا میری صحت بھی اتنی اچھی نہیں رہتی, سو آئی سلیپ بٹ لیٹ. اور میرا بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ 1 بجے کا بنا ہوا ہے. تو میں نے لکھنا ہوتا ہے, میری تقریباً دوسرے تیسرے مہینے کوئی کتاب آ رہی ہوتی ہے یا کچھ نہ کچھ, تو وہ کام میں کر رہا ہوتا ہوں. لیکن میں اس دوران پھر چائے وغیرہ نہیں پیتا, کافی وغیرہ نہیں پیتا, بلکہ میں آج کل گرمیوں میں خاص طور پہ لسی پی لیتا ہوں, اینڈ دیٹ از ویری گڈ. اس میں ٹرپٹوفین ہوتا ہے دہی میں اور لسی میں, تو وہ ٹرپٹوفین بھی آپ کی نیند کو بہتر کرتا ہے. سو دیٹ از وائی آئی ہیو ڈن مائی بایولوجیکل کلاک. میں پھر دیر سے صبح تھوڑا دیر سے اٹھتا ہوں, لیکن آئی کمپلیٹ مائی 8 hours. حالانکہ میرے 7 پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے.